الله الرحمن الرحيم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. تم ان سے یوں کہو کہ اگر سارے انسان اور سارے جن مل کر بھی یہ چاہیں کہ اس قرآن کی مثال لے آئیں تو نہ لا پائیں گے، چاہے وہ سارے ایک دوسرے کی مددگار ہی کیوں نہ بن جائیں۔ ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کا مضمون دوہرا کر بیان کیا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت تو ناشکری کا رویہ اختیار کرتی ہے۔ یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہم تجھ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک تو زمین میں سے ہمارے لیے کوئی چشمہ جاری نہ کر دے، یا خاص تیرے لیے کھجور اور انگوروں کے باغ نہ ہوں، یا ان کے درمیان تو نہروں کو جاری نہ کر دے، یا آسمان کے ٹکڑے جیسا کہ تو کہا کرتا ہے ہمارے پر نہ گرا دے، یا اللہ اور اس کے فرشتوں کو تو ہمارے سامنے لا کر کھڑا نہ کر دے، یا یہ کہ تیرا کوئی سونے کا بنا ہوا محل ہو، یا کہ تو آسمان پر چڑھ جائے، اور ہم تیرے چڑھنے کو بھی اس وقت تک نہ مانیں گے جب تک تو وہاں سے کتاب لے کر نہ آئے جس کو ہم پڑھ سکیں۔ تم کہو اے رسول ان ساری باتوں کے جواب میں، سبحان اللہ، میں ایک بھیجے ہوئے انسان کے علاوہ اور کیا ہوں۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، اگر زمین و آسمان کے سارے انس اور جن بھی مل جائیں تو اس قرآن کی مثال نہیں لا سکتے۔ یہ جواب ہے اس سوال کا جو پچھلی آیات سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ حضور اقدس پر اعتراضات ہیں، یہ کہ قرآن کریم جو آپ نازل کر جو ہمیں سنا رہے ہیں یہ آپ کی اپنی بنائی ہوئی کتاب ہے۔ قرآن نے کہا تھا کہ یہ تو شفا اور رحمت ہے مومنین کے لیے، لیکن جو انکار کرنے والے ہیں انہیں اس سے گھاٹا ہی ملتا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ قرآن نے کہا تھا کہ یہ روح ہے، انسانی زندگی کو، یہ روحانیت انسان کی روح کو ترقی بخشتا ہے یہ کلام۔ اس کا جواب دیا تھا کہ آپ بتائیے روح کس کو کہتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس قرآن سے زندگی حاصل کرتے یہ سوال کرنے لگے، اور یہ الزام کہ یہ آپ کا بنا ہوا آپ کی گڑھی ہوئی کتاب ہے۔ قرآن نے اس کے جواب میں پچھلے درس میں تفصیل سے آپ سن چکے ہیں ان تمام باتوں کو، قرآن کے شفا ہونے کا مطلب کیا ہے اور اس کی رحمت ہونے کا مطلب کیا ہے، اور یہ کہ کس طرح سے قرآن کریم نے حالانکہ ان کے سوال کو لپیٹ دیا ہے مگر پھر بھی ان کی ہر بات کا جواب دے دیا ہے۔ کیسا معجز بیان، کیسا اعجاز بیان ہے، ہر سوال کا ان کے جواب ہو گیا ہے، باوجود اس کے کہ قرآن نے یوں کہا کہ تمہارے پاس علم نہیں ہے، تم سمجھ نہیں سکتے، اس کے باوجود ان کے ہر سوال کا جواب موجود تھا۔ اب اس کے بعد قرآن اس بات کو کہنا چاہتا ہے کہ تم جو حضور اقدس پہ الزام لگاتے ہو کہ یہ قرآن انہوں نے بنا لیا ہے، تو ایک حضور ہی کیا، اگر دنیا کے سارے انسان بھی مل جائیں اور ان کے ساتھ سارے جن بھی مل جائیں اور کائنات کی ساری طاقتیں بھی مل جائیں تو اس قرآن کو کا جواب نہ لا سکیں گے۔ تم کہتے ہو اس کو اکیلے حضور نے بنا دیا، تم سب مل کر بھی اور سارے انسان مل کر بھی اور سارے جن مل کر بھی اس کا جواب نہیں لا سکتے۔ یہ قرآن تو خود اپنے آپ میں دلیل ہے اس بات کی کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کا جواب دیا ہے قرآن کریم نے، لیکن اس جواب کا مفہوم کیا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔
میں نے مختصر طور سے اس طرح کی جو آیات پہلے بھی آئی ہیں تو آپ کو اشارہ کیا ہے کہ قرآن شریف کسی ادبی مقابلے کی دعوت نہیں دے رہا ہے کہ کوئی یہاں پر جو ہے فیسٹیول ہو رہا ہے کوئی ادبی، کہ آپ سنائیے پھڑکتا ہوا شعر تو ہم اس سے زیادہ پھڑکتا ہوا شعر سنائیں گے اور دیکھتے ہیں کس کو زیادہ پھڑکتا ہوا ہے. یہ کوئی ادبی مقابلہ نہیں ہے. جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کے چیلنج کا مطلب یہ ہے کہ اس جیسی فصیح اور بلیغ کی کتاب کوئی نہیں لکھ سکتا. عام طور سے یہی ہے کہ اس جیسی فصیح اور بلیغ کتاب کوئی نہیں لکھ سکتا. بڑے بڑے ہمارے علماء کرام تک نے یہی پہلو اختیار کیا ہے. تو اس کا مطلب تو یہ قرآن کریم نے نعوذ باللہ کوئی بیت بازی کا چیلنج دیا ہے. یہ کوئی ادبی مقابلہ ہوا یا کوئی مشاعرہ ہوا جیسے قوالیوں کا مقابلہ ہوتا ہے، شکیل بانو بھوپالی بمقابلہ یوسف آزاد قوال، ایسا کوئی مقابلہ نہیں ہے. یہ نہیں کہہ رہا ہے قرآن کریم. اس لیے کہ یہ کہنے میں تو کئی سوال کھڑے ہوتے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ بات کون طے کرے گا کہ قرآن جواب ہو گیا نہیں ہو گیا؟ جج کون ہوگا؟ اگر کوئی مسلمان ہوگا تو وہ تو خود قرآن کو ہی جتائے گا مقابلے میں، اور کوئی کافر ہوگا تو کہہ دے گا کہ قرآن ہار گیا. تو اس کا ججمنٹ ہوگا کیسے؟ اور اس چیلنج کا مطلب کیا ہوا کہ جواب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو قرآن نے جو لفظ استعمال کیے ہیں انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن کا چیلنج کیا ہے اور قرآن نے اصل میں جواب دیا کیا ہے. تمام انس و جن بھی اگر مل جائیں تو اس قرآن کا جواب نہ لا پائیں گے. لا یأتون بمثلی ان یأتوا بمثلی ھذا القرآن لا یأتون بمثلی، اس کا جواب نہیں لا پائیں گے چاہے سب ایک دوسرے کا مددگار بن جائیں. یہ اتنی بڑی بات جو قرآن کریم نے کہی ہے تو یہ کس مفہوم میں کہی ہے؟ صرف جملوں کی فصاحت و بلاغت کی بات ہے اگر تو یہ کوئی بات نہیں ہوئی. اگر کوئی کلام بہت فصیح اور بلیغ ہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہوا کہ وہ اللہ کا کلام ہے. یہ کیسے ہو گیا وہ اللہ کا کلام ہے؟ میں نے مثال دی ہے کہ گلستان اور بوستان کا جواب آج تک کوئی نہیں دیکھ سکا. شیخ سعدی کی گلستان اور جب بوستان کا کوئی بھی جواب نہیں دے سکا تو کیا وہ اللہ کا کلام ہوگی؟ فیضی کی تفسیر بے نقط ہے، پوری تفسیر بے نقطہ کی لکھ دی، لکھ کے دکھائے کوئی؟ پوری اتنی موٹی تفسیر ہے سواتیو الالہام، ایک نقطہ نہیں ہے پوری تفسیر میں. یا سرور عالم سیرت کی کتاب ہے پوری، ولی رازی کی پوری سیرت کی کتاب میں ایک بھی نقطہ نہیں ہے. حضور کی پوری سیرت بیان کر دی ہے شروع سے آخر تک، مکی زندگی مدنی زندگی. ابھی شائع ہوئی ہے، پاکستان گورنمنٹ نے اس کے اوپر انعام بھی دیا ہے. تو سوال یہ ہے کہ کسی کی بس کی بات تو ہے نہیں اور کسی کی بس کی بات تو نہیں ہے جو اس کا جواب لا سکے. اب اگر فیضی اعلان کر دیں کہ صاحب اگر تمہیں اس کے خدا کی کتاب ہونے میں شک ہے تو لاؤ اس کا جواب، وہ اپنی کتاب کے بارے میں دعویٰ کر دیں کہ یہ خدا کی کتاب ہے سواتی الالہام، اور اگر کسی کو شک ہے تو لائے جواب، تو کوئی بھی نہ لائے. کون لا سکے گا؟ کیسے لکھے گا اتنی مزخم کتاب اور اتنی شرائط کے ساتھ؟ میں نے کہا نا گلستان اور بوستان کا جواب بھی نہیں لا سکا دنیا میں لوگ. اوریجن آف اسپیسیز کا جواب نہیں ہو سکا ڈارون کی آج تک جو کتاب ہے اس کی، بلکہ مارکس کی کتاب جو ہے داس کیپٹل اور بہت سی ایسی کتابیں ہیں جو دنیا میں لاجواب رہی ہیں آج تک. تو یہ سب خدا کی کتابیں ہو جائیں گی کیا؟ تو ہمیں قرآن کریم کے چیلنج کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم کہنا کیا چاہتا ہے. صحیح جو چیلنج دیا ہے قرآن کریم نے وہ کیا ہے، تاکہ کوئی بھی آدمی، یعنی ہم صحیح کنٹیکسٹ میں سمجھیں قرآن شریف کو جو وہ کہنا چاہتا ہے. قرآن نے کہا کہ اس قرآن جیسا نہیں لا سکتے. جب ہم قرآن کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے صرف قرآن کی عبارت مراد نہیں ہوتی بلکہ قرآن پورا مراد ہوتا ہے. قرآن کیا ہے؟ قرآن زندگی کا ایک ضابطہ ہے. قرآن میں سماجیات بھی ہے، معاشیات بھی ہے، سیاسیات بھی، ایک مکمل بیلنس سسٹم ہے قرآن کریم. پھر قرآن کریم میں ماضی کی خبریں بھی ہیں، تاریخ کی، ماقبل تاریخ ہے، جب تک تاریخ مرتب نہیں ہوئی تھی، بیفور ہسٹری ایج کی باتیں ہیں. قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون، جتنا بھی اس وقت تک تاریخ لکھی نہیں گئی تھی، نہ کھودی گئی تھی زمینیں، نہ حجریات تھے، نہ سریات تھے، زمینیں کھودی نہیں گئی تھیں. اس وقت کے واقعات قرآن کریم نے بیان کیے ہیں، حال کے واقعات بیان کیے ہیں، مستقبل کے واقعات بیان کیے ہیں جو ہونے والے ہیں، مستقبل میں جو کچھ بھی ہونے والا ہے. قرآن میں کہیں کچھ سائنسی حقائق بھی آ گئے ہیں، کچھ جغرافیائی حقائق بھی آ گئے ہیں، کچھ فلکیاتی حقائق بھی آ گئے ہیں، آسمان کی حقیقت، زمین کی حقیقت، سمندروں کے بارے میں، اس طرح کی علمی حقیقتیں بھی کچھ قرآن کریم میں ضمناً آ گئی ہیں. لیکن اصلاً جو قرآن کریم ہے، کچھ پیشگوئیاں بھی قرآن کریم میں ہیں جو مستقبل کے بارے میں کی گئی ہیں، لیکن اصلاً جو قرآن کریم ہے وہ ایک ہدایت ہے متقیوں کے لیے، ھدی للمتقین.
اور پورا ایک ضابطۂ حیات ہے انسان کے لیے. قرآن جو ہے یہ ایک کتاب ہے مکمل جو پوری زندگی کو ہدایت دیتی ہے. قرآن کریم کا یہی مقام ہے, اور اسی دعوے کے ساتھ قرآن آیا کہ انسانی زندگی کے لیے جو ضابطہ قرآن کریم نے مقرر کیا اس سے ہٹ کر اگر آپ چلیں گے تو ٹھوکر کھائیں گے, اس سے صحیح ضابطہ کوئی نہیں ہو سکتا. قرآن بنیادی طور سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ کوئی بھی کتاب لکھ لیں, چاہے وہ مارکس کی داس کیپٹل ہو, چاہے وہ ڈارون کی اوریجن آف اسپیسیز ہو, یا کوئی بھی کتاب انسانی زندگی کو رہنمائی دینے کے لیے ساری دنیا مرتب کرے, انسانی ذہانت ٹھوکریں کھاتی رہے گی, پر زندگی کے لیے ایسی کتاب نہ لا پائے گی جو اتنی مکمل جامع ہو جو قرآن کریم ہے. ایسی کتاب جو زندگی کے ہر مسئلے کا حل ہو اور ہر سوال کا جواب ہو. پھر وہ کتاب جو علمی حقائق کے اعتبار سے بھی ناقابل تردید ہو, یعنی اس میں کوئی چیز کوئی لفظ بھی ایسا نہ آئے جو علم کے اور سائنس کے اور حقیقت کے خلاف ہو, اس لیے کہ عالم کائنات کی کتاب ہے, اور یہ شان صرف اس کی ہی ہو سکتی ہے جو کائنات کو بنانے والا ہے کہ اس کے اندر کوئی حقیقت کے خلاف بات نہ ہو. تو اگر خدا عالم ہے اور خدا حکیم ہے اور خدا خالق کائنات ہے اور صانع کائنات ہے, تو یہ صرف اسی کی شان ہو سکتی ہے کلام کی کہ اس میں نہ ماضی میں نہ مستقبل میں. اگر ماضی کی کوئی بات بیان کرے گا تو آنے والے تاریخی حقائق اس کو جھٹلا نہیں پائیں گے. مستقبل کی کوئی بات کہے گا تو مستقبل میں آنے والی کوئی سائنسی حقیقت اس کو جھوٹا قرار نہیں دے پائے گی, کیونکہ اس کی کتاب ہے جو حال کو بھی دیکھ رہا ہے, ماضی کو بھی دیکھ رہا ہے, گزرے ہوئے زمانے کو بھی دیکھ رہا ہے, آنے والے زمانے کو بھی دیکھ رہا ہے. اور جس نے کائنات کو بنایا, سمندروں کو بنایا, پہاڑوں کو بنایا, آسمانوں کو بنایا, وہ آسمان کے بارے میں کچھ کہے گا تو 100% صحیح ہوگا. آپ اس میں غلطی نہیں نکال پائیں گے. آنے والے زمانوں میں انسان کتنے بھی اکٹھے ہو جائیں, پر ہو سکتا ہے مستقبل کے بارے میں کچھ کہیں تو غلط بات کہہ جائیں, کیونکہ وہ مستقبل کو نہیں جانتے. آج کے جو سائنس ہے, آج کی جو حکمت ہے, اس کے اعتبار سے ہم کچھ چیزیں بیان کریں گے. آنے والے 100 برس کے بعد لوگ جو نئے سائنسداں پیدا ہوں گے ان میں سے ہماری بہت سی باتوں کو غلط قرار دے دیں گے, کیونکہ ان کے سامنے نیا علم, نئے انکشاف, نئے زمین و آسمان ہوں گے, نئی چیزیں ہوں گی. پھر اس پوری کائنات میں وہ کون ہو سکتا ہے جو ماضی کے بیان کرے تو بھی پرفیکٹ ہو, مستقبل کے آنے والے زمانے کرے تو بھی پرفیکٹ ہو, آسمان کے بارے میں کہے تو بھی صحیح ہو, زمین کے بارے میں کہے تو بھی, اور سمندروں کی گہرائیوں کے بارے میں کہے تو بھی, اور زندگی کا پورا نظام جو انسان کے لیے بنا کے دے وہ کہیں ڈگمگائے نہیں, فیل نہ ہو, ناکام نہ ہو. ایسا تو صرف ایک ہی ذات ہو سکتی ہے, وہ جس نے خود اس کائنات کو اور اس انسان کو بنایا ہے, دوسرا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ چونکہ وہ اللہ کا کلام ہے اس لیے انسان اس کا جواب نہیں لا سکتا, کیونکہ انسان مخلوق ہے, نہ وہ ماضی کو جانتا ہے, نہ مستقبل کو, نہ ساری کائنات کو. اب قرآن کے چیلنج کا مطلب صرف یہ نہیں ہوا کہ اتنی فصیح بلیغ عبارت تم نہیں لکھ سکتے, بلکہ زندگی کے لیے ایسا نظام تم نہیں دے سکتے جو قرآن دیتا ہے. جب بھی دو گے ٹھوکریں کھاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے, اور زندگی کے صحیح سوالات کا جواب نہ لا پاؤ گے. اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ قرآن مستقبل کے بارے میں جو پیش گوئیاں کرتا ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہوں گی, اس میں کبھی کوئی غلطی نہ نکال پاؤ گے. اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ ماضی کے بارے میں جو قوموں کے حالات اس نے بیان کیے ہیں, تم کھنگال کے دیکھ لو, کھود کے دیکھ لو, گڈھے زمین کے, کوئی بات قرآن کے بیان کے خلاف نہیں پاؤ گے. اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ آسمان, زمین, ستاروں, سیاروں کے بارے میں جو قرآن بتا رہا ہے وہ کہیں غلط نہ ہوگا. کوئی بھی انسان ایسی کتاب کبھی نہیں لکھ پائے گا جو کہیں سے پکڑی نہ جا سکے, اس لیے کہ بہرحال وہ انسان کی کتاب ہوگی. لیکن جو خالق کی کتاب ہوگی یہ اس کی شان ہو سکتی ہے کہ سارے انس و جن مل کر بھی اس کا جواب نہیں لا پائیں گے, اس لیے کہ وہ بہرحال محدود ہوتے ہیں, 60 برس کے لیے پیدا ہوتے ہیں, 80 برس کے لیے پیدا ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں. پوری زندگی, کروڑوں سال کی زندگی ان کے سامنے کھلی کتاب ہتھیلی کی طرح نہیں ہوتی, وہ پوری زندگی کو سمجھ بھی نہیں سکتے. ظاہر ہے جتنے اونچے آپ چلے جائیں اتنی آپ کو حقیقت صاف دکھائی دیتی ہیں, بالکل صاف. یعنی اگر آپ ہیلی کاپٹر سے دیکھیں تو پورا سمبل آپ کو دکھائی دے گا, یہاں بیٹھے ہیں تو آپ کو صرف یہ اسکول دکھائی دے رہا ہے, کہیں اونچی پہاڑی پہ چڑھیں تو آپ کو تھوڑا بہت محلہ دکھائی دے گا. جتنی اونچائی پر آپ ہوں اتنی اونچائی سے حقیقتیں آپ کو صاف نظر دکھائی دیں گی. ایک گاڑی مان لیجئے, ایک کار جو ہے 1 کلومیٹر آگے جا رہی ہے, دوسری اسے 1 کلومیٹر پیچھے, تیسری اسے 1 کلومیٹر پیچھے. اگر آپ کار میں بیٹھے ہیں تو آپ کو اگلی کار دکھائی نہیں دے گی, پیچھے کی کار دکھائی نہیں دے گی. لیکن اگر آپ بہت اوپر سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو تینوں کاریں ایک ساتھ دکھائی دیں گی, کیونکہ آپ اوپر سے دیکھ رہے ہیں. اس لیے ہم سمجھتے ہیں جو زمانہ گزر گیا ماضی کا اس کو ہم نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہ گزر گیا. ہم تو حال میں جی رہے ہیں نا, ہم مستقبل کو بھی نہیں دیکھ سکتے. پر جو سب سے اوپر ہے وہ ماضی, حال, مستقبل کو ایک ساتھ اسی طرح دیکھتا ہے جیسے ہم کسی پہاڑ کے اوپر سے 3 کاروں کو ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں جو آگے پیچھے جا رہی ہیں, ایک ساتھ دیکھتا ہے.
تو ظاہر ہے کہ اس کے کلام میں تو کوئی غلطی کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا جو پوری زندگی کو ایک ساتھ دیکھ رہا ہے. جی قرآن نے جب یہ دعویٰ کیا کہ وہ اللہ کا کلام ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ پھر انسان سے اس کا جواب ممکن نہیں ہے، کیوں انسان کا علم، انسان کی نظر محدود ہے، وہ اس کا جواب نہیں لا سکتے. یہ ہے قرآن کے چیلنج کا مطلب. مولانا صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ جتنا اچھا شعر قرآن شریف سنا جاتا ہے ہم کچھ دوسرا کو نہیں سنا سکتا، اس کو چیلنج بنا کے پیش کر رہے ہیں. ہاں بے شک شامل ہے، شان کلام جو قرآن کریم کی ہے وہ بھی انسان کے بس کی بات نہیں، اعجاز بیان بھی انسان کے بس کی بات نہیں. اللہ سے منسوب جو کلام ہے اس میں شان و شوکت اس کی اپنی جگہ ہوگی. بادشاہوں کا کلام بادشاہوں کا کلام ہوتا ہے، کلام سے ذاتیں پہچانی جاتی ہیں، کلام سے شخص پہچانے جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جو نیچے ذات کے لوگ ہوتے ہیں ان کا انداز اور ہوتا ہے بیان کا، جو اونچے اسٹائل کے لوگ ہوتے ہیں ان کا انداز کلام اور ہوتا ہے. ابھی آپ کو پچھلی درس میں مثال دی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے، ہو سکتا ہے یہ ہے شاہی انداز بیان. ایسے کوئی بڑا آدمی کہتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کا کام ہو جائے، ٹھیک ہے دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہو جائے. لیکن یہی آدمی کوئی سڑک چھاپ کہہ دے دیکھیں گے تو دیکھیں گے، اللہ پاک کی قسم کھا کے بھی کہہ دے تو اس کی بات کا بھروسہ نہیں ہوتا. تو فرق تو ہوتا ہے نا، کہ فرق آدمی کے انداز بیان میں فرق ہوتا ہے، پہچانا جاتا ہے. ذات جتنی عظیم ہوتی ہے کلام بھی اتنا عظیم ہوتا ہے، انداز بیان بھی اتنا عظیم ہوتا ہے، مجھے اس سے انکار نہیں ہے. شیخ سعدی نے مثال لکھی ہے، وہ کہیں نور جہاں جو تھی وہ شاعری کرتی تھی. کوئی شاعر آیا چیلنج کرنے کے لیے تو کہا کہ وہ یعنی کہ انہیں جب شعر پیش کیا گیا تو اس نے بتا دیا کہ یہ نور جہاں کا شعر ہے، یہ نور جہاں کا شعر ہے. اسے پوچھا کیا مجھے یاد نہیں آ رہا، فارسی کا شعر تھا، مخفی منم ایسا کچھ ہے. اس نے کہا کہ جس طرح سے پھول میں خوشبو پہچانی جاتی ہے اس طرح کلام میں شخصیت پہچانی جاتی ہے. یہ کلام بول رہا ہے کہ یہ نور جہاں کا کلام ہے، اس کو کوئی مطلب معمولی درجے کا آدمی یہ کلام بول ہی نہیں سکتا، یہ انداز بول ہی نہیں سکتا. ایک حکایت ہے شیخ سعدی نے بیان کی کہ کہیں وہ ایک بادشاہ جا رہے تھے شکار کے لیے، تو نوکر جو ہے ڈسپرس ہو گیا، ادھر ہو گیا کہیں، اور بادشاہ جا رہے تھے. تو جاتے میں کہیں وہ ایک دوسرے کو ڈھونڈ رہے ہیں، نوکر بادشاہ کو ڈھونڈ رہا ہے، بادشاہ نوکر کو ڈھونڈ رہا ہے، دونوں ایک دوسرے کو ڈھونڈ رہے ہیں. راستے میں جھومڑی کے پاس کوئی بوڑھا بیٹھا تھا تو سب سے بڑا نوکر گزرا. انہوں نے کہا بڈھے ادھر سے کوئی گیا ہے کیا؟ انہوں نے کہا ادھر سے کوئی نہیں گیا ہے. اس نے کہہ دیا ادھر سے کوئی نہیں گیا. اس کے بعد بادشاہ گزرا تو ان کا جناب آپ بتائیں گے بزرگ صاحب کہ ادھر سے کوئی صاحب تشریف لے گئے ہیں کیا؟ تو اس نے کہا ہاں بادشاہ سلامت، آپ کا نوکر گیا ادھر سے. تو اس نے کہا تم نے کیسے پہچان لیا کہ میں بادشاہ ہوں اور وہ نوکر ہے؟ کہا کہ بادشاہ میں نے آپ کو آپ کے کلام سے پہچانا ہے. مطلب جو جیسا شخص ہوتا ہے ویسا اس کا معیار ہوتا ہے گفتگو کا. تو معیار تو ظاہر ہے کہ جب اللہ کا کلام ہے تو اس کا معیار تو بلند ہوگا، زبان و بیان کی بات نہیں ہے. مگر جو میں کہہ رہا ہوں وہ چیلنج وہ یہ نہیں ہے، بلکہ چیلنج یہ ہے کہ جب خدا کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ عالم ہے اور خالق ہے، تو انسان کو جتنا وہ سمجھتا ہے اور کائنات کو جتنا وہ جانتا ہے کوئی نہیں جانتا. اس لیے انسان کے علم میں خطا ہو سکتی ہے، اللہ کے علم میں خطا نہیں ہو سکتی. اس لیے اللہ کا کلام جو ہوگا وہ لاجواب ہوگا، انسان اس کا جواب نہیں لا سکتا، کیونکہ بہرحال اس کے علم کا قصور اس میں ہوگا. وہ نظام بنائے گا اپنے لیے تو ٹھوکریں کھائے گا. آپ دیکھیے مارکس جو ہے اس دور میں ذہانت کی اعلیٰ ترین مثال تھا. کمیونزم جس نے داس کیپٹل کتاب لکھی، لیکن کیا ہوا، اس نے تو کاغذ میں سب کچھ صحیح دکھا دیا تھا، لیکن 70 برس نہیں چل سکا روس میں، اس کا نظام ختم ہو گیا. 70 سال میں عہدے منہ گرا روس آ کر. معلوم ہوا انسانی ذہانت ٹھوکر کھاتی ہے، ناکام ہو جاتی ہے، انسان کے سارے نظام ناکام ہو جاتے ہیں. میکیاولی نے آپ کا ڈیموکریٹک سسٹم بہت سوچ سمجھ کے قائم کیا تھا. یہ جو جمہوری نظام ہے جس میں بڑا ناز ہے آج کی دنیا کو، جمہوری اقدار کی حفاظت، آپ دیکھ رہے ہیں کیا حال ہے اس کا. اس وقت ایک مذاق بنا ہوا ہے آپ کا جمہوری نظام. ہر سال جو ہے آپ کا کروڑوں اربوں روپے خرچ کر کے جا رہا ہے آپ کا جمہوری نظام. ہر سال جو ہے یعنی سفید ہاتھیوں کی دولت میں اضافہ کر رہا ہے، غریبوں کو اور غریب بنا رہا ہے. اور یہ اس کا جوا اتارنے میں بھی یعنی عوام جو ہے کراہ رہے ہیں اس کے نیچے. یہ انسانوں کی بنائی ہوئی حماقتیں ہیں. انسان جو نظام بنائیں گے وہ حماقتوں سے بھرپور ہوگا. یہ انسان بنیادی طور سے ساری حقیقتوں کو جانتا نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس قرآن جیسا نہیں لا سکو گے. تو قرآن سے مراد ہے یہاں وہ کتاب جو نظام حیات ہے، ایک پورا جس طرح سے وہ نظام حیات ہمارے سامنے پیش کر رہی ہے. صدیاں گزر جائیں گی، اس پر انگلی نہ رکھی جا سکے گی، اس میں کوئی غلطی نہیں نکالی جا سکے گی، اس کی کسی حقیقت کو غلط ثابت نہ کر سکے گا کوئی. وہ انسان کے سارے مسائل کا علاج رہے گی، حل رہے گی.
یہ پورا چیلنج ہے قرآن کریم کا. خالی یہ نہیں کہ ایسا قافیہ کوئی نہ ملا پائے گا، یہ مطلب نہیں ہے اس کا لا یاتون بمثلہ، تم اس جیسا قرآن نہیں لا سکو گے، چاہے سب مل کے ایک کیوں نہ بن جاؤ. وہ قرآن جو تمہیں زندگی کے لیے ہدایت ہے پوری زندگی کے لیے، وہ نہیں ہو پائے گا. ضمنی طور سے اس میں یہ بھی ہے کہ جس زبان میں وہ بیان کیا گیا ہے وہ بھی لاجواب ہے. یہ سب ضمنی باتیں ہیں. یا یہ کہ اس کے اندر بہت سے لوگ جو ہیں انہوں نے یہ سمجھا کہ اس سے جو ہے محبوب قابو میں آئے گا مثال کے طور پر، اور نوکری ملے گی. ہو سکتا ہے یہ سب بھی ہو جائے، نوکری ووکری مل جائے، بچے ہی پیدا ہو جائیں، کنوارے جو ہیں ان کو کوئی شادی بر جڑ جائے، یہ بہت ممکن ہے. اس لیے کہ بہرحال اللہ کا کلام ہے. وہی میں نے کہا یہ ضمنی چیزیں ہیں. خدا کے کلام میں شان بھی ہوگی، خدا کے کلام میں برکت بھی ہوگی. جب خدا کے کلام ہے تو اس کی عظمتیں بھی آئیں گی، برکتیں بھی آئیں گی، شوکتیں بھی آئیں گی. مگر چیلنج یہ نہیں ہے کہ قرآن کا تعویذ جو کام کرے گا وہ کسی کا تعویذ کام نہیں کرے گا. یہ چیلنج نہیں ہے. اور نہ یہ چیلنج ہے کہ قرآن کی جو زبان ہے وہ کوئی مطلب یہ کہ ہم تمہیں چیلنج کر رہے ہیں کہ آؤ لاؤ تم بھی مقابلے میں. اب آج ادبی مقابلہ رہا تو پہلا انعام 1,00,000 روپے کا. یہ چیلنج بھی نہیں ہے، بلکہ چیلنج یہ ہے کہ اس قرآن کو تم نے کہا میری کتاب. انسان کے بس کی بات ہے کہ وہ ایسی کتاب لکھ سکے، ایسا مکمل نظام حیات. تم مجھ پہ الزام لگاتے ہو یہ میری کتاب. میں کیا سارے انسان نہیں، سارے انسان مل کر بھی نہیں ایسا مکمل نظام دے سکتے زندگی کو. سارے انسان بھی نہیں دے سکتے. لا یأتون بمثلہ. اور حضور اقدس کا تو معلوم ہی تھا، جانتے تھے حضور اقدس لبثت فیکم عمرا من قبل، تم نے مجھے پہلے بھی دیکھا ہے. کیا یہ علم حکمت کی باتیں میں نے کبھی پہلے بیان کی؟ یہ نظام حکمت میں نے پہلے کبھی پیش کیا؟ 40 سال میں اچانک کون سی روشنی بھر گئی، کون سی طاقت بھر گئی رات ہی رات میں کہ اچانک میری زبان سے وہ عظیم الشان قوانین صادر ہونے لگے جن کی ماہرین قانون بھی جن کے اوپر دنگ ہیں آج تک. راتوں رات میں یہ کیا ہوا؟ اور پھر یہ کہ آپ دیکھو گے کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبان الگ بالکل دکھائی دیتی ہے اور قرآن کریم کی زبان بالکل الگ دکھائی دیتی ہے. اس کے بعد بھی قرآن کریم کے نزول کے بعد بھی جو حضور بول رہے ہیں حدیث کی زبان اگر آپ دیکھیں گے تو حدیث میں بالکل الگ زبان دکھائی دے گی اور قرآن میں بالکل الگ. قرآن کی شانیں الگ ہیں، اس کی شوکت الگ ہے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا جو لب و لہجہ ہے، حالانکہ آپ بھی افصح العرب ہیں لیکن قرآن کا اسٹائل صاف پہچانا جاتا ہے. کوئی بھی آدمی پہچان لے گا یہ قرآن کی آیت ہے، یہ حدیث ہے. تو اگر یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتا، حضور کا کلام ہوتا، تو اتنا تو بعد میں بھی نبوت کے بعد بھی فرق محسوس ہوتا ہے نمایاں. اور اس سے پہلے بھی حضور اقدس کا جو کلام تھا اس میں بھی نمایاں فرق. تو میرا تو ہو ہی نہیں سکتا یہ کلام جو الزام لگاتے ہو، سارے انسان مل کے بھی چاہیں تو یہ کلام نہیں بنا سکتے. یہ قرآن کریم کا جواب ہے. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. اور ہم لوگوں کو دہراتے ہیں اس کلام میں بار بار سمجھانے کے لیے. یہ بھی اعتراض تھا کہ قرآن میں جو ہے ریپیٹیشن بہت ہے. دہراتے کیوں ہے قرآن؟ ایک بات کو بار بار دہراتا کیوں ہے؟ قرآن نے کہا اس لیے دہراتے ہیں تم تو ناشکرے ہو. فَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا شَكُورًا. باپ جو ہے بیٹے کو سمجھاتا ہے، مختلف انداز سمجھاتا ہے. بیٹے باہر مت جاؤ، کپڑے پہن کے جاؤ، مہمان بیٹھے ہیں. ایک دفعہ کہا. پھر کہا بیٹے باہر جاؤ، کپڑے پہن کے جاؤ، سردی ہو رہی ہے، ٹھنڈ لگ جائے گی. پھر کہا بیٹے تم جانور نہیں ہو، آدمی ہو، جانور نہیں پہنتے کپڑے، آدمی کپڑے پہنتے ہیں، کپڑے پہن کے جاؤ. اب بیٹے کہیں ابا آپ ریپیٹیشن بہت کرتے ہیں، دہراتے بہت ہیں آپ بات کو. جس کو آپ کیا کہیں گے؟ مختلف انداز میں جو مہربان شفیق باپ ہے ایک بات کو بار بار دہراتا ہے، سمجھاتا ہے. یہ تو شفقت ہے، محبت ہے. یہ ریپیٹیشن نہیں، مختلف پہلوؤں سے اس بات کو کہا جاتا ہے. ایسے سمجھ میں نہیں آ رہی تو ایسے سمجھ میں آ جائے، ایسے نہیں آ رہی تو ایسے سمجھ میں آ جائے. تصریف جو ہے، دہرانا بات کو، یہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے. انسانوں کے ذہن الگ الگ ہوتے ہیں، کئی بار مختلف انداز میں سمجھایا جاتا ہے. ادھار ہے کسی کے اوپر آپ کا، آپ گئے ادھار مانگنے کے لیے، دے دیے صاحب میرے پیسے 10,000 روپے نہیں دے رہے، بہت دن ہوئے آپ کو. اصل میں کیا کریں، کاروبار میں گھاٹا بہت ہو گیا، پیمنٹ کا ریٹ گر گیا، دیں تو کہاں سے دیں آپ کو. چلے آئے آپ، اس کے بعد ریٹ چڑھ گیا، پھر آپ گئے کہ صاحب وہ 10,000 روپے ہمارے پاس چاہیے، دے دیجیے ہمیں، اب تو ریٹ بھی چڑھ گیا. آپ ریپیٹیشن بہت کرتے ہیں. اس دن بھی یہی کہہ رہے تھے اور آج پھر یہی کر رہے ہیں. حالانکہ یہاں پہلو بدل گیا، بات کا پہلو بدل گیا ہے. اس میں ڈاکٹر کے پاس گئے آپ، نسخہ لکھ دیا اس نے، آ گئے کھا کے، اس کے بعد پھر گئے اگلے ہفتے، اس نے پھر وہی دوا لکھ دی. ڈاکٹر صاحب آپ بہت بڑے ڈاکٹر ہوں گے مگر آپ تو ریپیٹیشن کرتے ہیں، کوئی دہرا دی. آپ کا مرض ریپیٹ ہوا ہے، اس نے دوا تھوڑی ریپیٹ کی ہے، تو آپ کا مرض ریپیٹ ہوا ہے. سوامی دیانند نے اس بات کو کہا ہے اپنے سواستیہ پرکاش میں.
کہ قرآن میں ریپیٹیشن بہت ہے. ہمارے درس کو بھی تو کہتے ہیں کچھ لوگ کیا ریپیٹیشن ہے. اگر قرآن میں ہے تو کیا کرنے, مجبوری ہے نا. تو سوامی دیانند نے میں یہ اعتراض کیا کہ قرآن میں ریپیٹیشن ہے, یہ کیوں ہے بار بار ایک بات کو گھما گھما کے قرآن کیوں کہتا ہے؟ اب قرآن تو اس لیے کہتا ہے نا کہ ذکرہ ہے, وہ میں یاد دہانی ہے, وہ تو بار بار یاد دلائے گا آپ کو, مختلف عنوان سے یاد دلائے گا, مختلف پہلوؤں سے یاد دلائے گا. لیکن مولانا قاسم صاحب نے جواب دیا اس کا کہ اگر آپ دہرانے سے اتنا ہی جلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دہرا نہیں سکتا کسی چیز کو, تو یہ آپ کی آنکھ کیوں دہرا دی؟ 2 آنکھیں ہیں, 2 کان ہیں, 2 ٹانگیں ہیں, 2 ہاتھ, ایک ہاتھ سے کام چلتا ہے. ایک آنکھ سے دیکھ سکتے تھے آپ, ایک کان سے بھی سن سکتے تھے آپ. تو یہ ریپیٹیشن کیوں ہے؟ پھوڑ دیجئے ایک آنکھ, ایک کان کاٹیے, ایک ٹانگ کاٹ کے پھینک دیجئے, ایک ہاتھ کاٹ کے پھینک دیجئے. یہ تو ریپیٹیشن اچھا نہیں لگتا. دہرایا کیوں ہے؟ یہ ایک چیز کو بار بار دہرایا کیوں ہے؟ انسان میں دہرائی گئی نا, ساری چیزیں دہرائی گئی. تو قرآن نے کہا کہ یہ شفقت کے طور پر کیا ہم نے ایسا, کبھی کسی پہلو سے سمجھایا, کبھی کسی پہلو سے سمجھایا. اس بات کو انسانوں کے معیار الگ ہوتے ہیں, کوئی ذہین ہے, کوئی بیوقوف ہے, کوئی موٹی عقل کا ہے, کسی کو کس انداز میں سمجھ میں بات آتی ہے, کسی کو کس انداز میں بات سمجھ میں آتی ہے. یہ تو ہماری شفقت تھی, ہماری, یعنی اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ اللہ نے جیسے باپ سمجھاتا ہے, ہر طرح سمجھاتا ہی رہتا ہے, چھوڑتا نہیں سمجھانا, اس طرح سے ایک باپ کی طرح قرآن کریم کبھی جہنم سے ڈرا رہا ہے, کبھی جنت کا تشویق دلا رہا ہے. کسی طرح سے راہ راست پر آ جائے انسان, فابا اکثر الناس الا شکورا, مگر انسان شکر کرنے کے بجائے اعتراض کرتا ہے اس بات کے اوپر. فابا اکثر الناس, لیکن لوگ تو انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بجائے اس کا کہ شکریہ ادا کرتے اس بات کا کہ قرآن تو بار بار سمجھا رہا ہے, وہ کہتے ہیں ریپیٹیشن کیوں ہے اس کو, اس بات میں ریپیٹیشن کیوں ہے, یہ کہتے ہیں, الٹا اعتراض یہ کرتے ہیں. تو وَلَقَدْ صَرَّفْنَا, ہم دہراتے ہیں بار بار, دہراتے ہیں بار بار تاکہ انسان کی سمجھ میں آ جائے. اب سورہ الرحمن میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 33 مرتبہ فبی, ہر آیت کے بعد فبی, تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو ٹھکراؤ گے, کون کون سی نعمت. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ سورہ مرسلات میں, تم بربادی ہو لوگوں کے لیے جو جھٹلانے والے ہیں بار بار. اب ہر جگہ الگ انداز ہے, ہر جگہ اس بات کو لایا تو اللہ کسی الگ مفہوم میں لایا, ایک ایک نعمت کو یاد دلایا, دنیا کی, زمین کی, آسمان کی ہزاروں نظریں دوڑائیں. دیکھو اسے دیکھو کس کس نعمت کو ٹھکراؤ گے, اس کو دیکھو کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے, اسے بھی دیکھو کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. یہ آپ کے ذہن نشین کرنے کے لیے کلام الہی کی شان ہے. یہ آپ کے ذہن نشین کرنا ہے, آپ کے ذہن میں بٹھانا ہے. جو چیز دہرائی جاتی ہے وہ دل میں چھپ جاتی ہے, بیٹھ جاتی ہے, نظریہ بن جاتی ہے, نقطہ نظر بن جاتی ہے. آدمی اس کے مطابق زندگی ڈھالتا ہے. سرسری کہہ کے گزر گئے, زندگی میں اس کی چھاپ نہیں بنتی. مختلف عنوان سے, مختلف انداز سے اس بات کو کھینچ کے لانا پڑتا ہے اور کہنا پڑتا ہے. یہ خدا کی شان رحمت ہے, شفقت ہے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا. اس کو قرآن کہتا ہے کہ ہم تو لوگوں کو دہرا کر بات کرتے ہیں ہر طرح سے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. لیکن لوگ تو ناشکر ہیں, وہ ہمیں صرف ناشکری کے ذریعے جواب دیتے ہیں, انکار کر دیتے ہیں. لوگ نہیں مانتے ہمارا یہ احسان اور ناشکری کرتے ہیں. کیسا کیوں ہے؟ یہ بار بار کیوں آتی ہے بات؟ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا شُكُورًا وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا. اور تجھ سے یوں کہتے ہیں کہ ہم تو تیرے قرآن پر تجھ پہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک تو زمین میں سے ہمارے لیے چشمے نہ بہا دے. مارو گھٹنا پھوٹا حق نہیں ہے یہ. حضور نے یہ کہا تھا کہ میں بہت بڑی نہر کھودنے والا فرہاد ہوں, کیا میں نہر کھود دوں گا تمہاری؟ تو اب حضور کا دعویٰ نہیں تھا. آدمی جو دعویٰ کرتا ہے اسی دعوے کو تو جانچا جاتا ہے, اسی دعوے کو تو پرکھا جاتا ہے. ڈاکٹر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مریض کا علاج کر سکتا ہوں, تو آپ کیا چیز جانچیں گے اس کی؟ لوہار کہتا ہے کہ میں بہترین لوہار ہوں میں, تو آپ ڈاکٹر صاحب سے یوں کہیں گے نہیں پہلے توا بنا کے دکھائیے تب آپ کو ہم مانیں گے ڈاکٹر. وہ تو کہے گا میں نے لوہار ہونے کا دعویٰ کب کیا تھا؟ لوہار کو آپ جانچیں گے اس میں کہ آپ اسے توا بنوائیں گے, اسے پھاوڑا بنوائیں گے, اسے آپ کوہاڑی بنوائیں گے. لوہار کو آپ ایسے جانچیں گے, ماسٹر سے آپ پڑھوائیں گے, آپ اس کو ایسے جانچیں گے. کسی سے جو ہے ٹیلر سے آپ ایسے جانچیں گے وہ کپڑا سیتا ہے کہ نہیں سیتا. اب ڈاکٹر صاحب اسکرین سجا کے بیٹھے کہ ڈاکٹر صاحب ہم تو آپ کو مانتے نہیں, آپ کو ڈاکٹر پہلے برقع سی کے دکھائیے. ماسٹر صاحب سے آپ کہہ رہے ہیں ہم تو آپ کو مانتے نہیں ماسٹر صاحب, پہلے آپ ڈانس کر کے دکھائیے. تو اس میں یہ دونوں باتوں کو جوڑ تو نہیں ہے نا. آدمی جس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے اسی کا تو اس سے ثبوت مانگنا چاہیے. اب دعویٰ تو حضور اقدس کا یہ ہے کہ میں اللہ کے رسول ہوں, پیغام حق لے کر کے آیا ہوں.
پیغام حق لے کے آیا ہوں، اللہ کا میرا پیغام صداقت کا پیغام ہے، اسے پرکھو، اسے جانچو. آپ کہہ رہے ہیں نہر کھود کے دکھائیے. یہ تو کوئی جوڑ نہیں ہوا نا دو بات میں. یہ آسمان گرا کے دکھائیے، یا یوں کر کے دکھائیے کہ آپ کا ایک باغ ہونا چاہیے بہت شاندار پھلوں کا، انگور کا باغ کیوں نہیں ہے آپ کے پاس؟ اب دونوں باتوں میں جوڑ کیا ہوا؟ دونوں باتوں میں آپس میں کوئی میل نہیں ہے. آدمی کے دعوے کو اس پہ جانچنا چاہیے. ڈاکٹر دعویٰ کر یہ کر رہا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، تو یہ دیکھیں گے کہ اس کے علاج سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں، اس کے جسمانی امراض یہ ٹھیک کرتا ہے کہ نہیں. اگر وہ جسمانی امراض کو ٹھیک کر دیتا ہے تو اس کے دعوے کو مان لیا جاتا ہے کہ ہاں یہ ڈاکٹر ہے. لوہار اگر جو ہے لوہے کے کام کر کے دے دیتا ہے تو مان لیا جاتا ہے. تو اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میرا پیغام حق و صداقت کا پیغام ہے، میں انسانوں کے کردار کو بدل سکتا ہوں، سیرتوں کو بدل سکتا ہوں، اللہ سے جوڑ سکتا ہوں، میں اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں، تو اس کو اسی سطح پہ جانچنا چاہیے. پھر دیکھتے کہ حضور کے لائے ہوئے پیغام حق سے لوگوں کی زندگیاں سدھری کہ نہیں سدھری، لوگ اللہ والے بنے کہ نہیں بنے، لوگوں کی زندگی میں صداقت آئی کہ نہیں آئی. پورا ایک ایسا معاشرہ جس سے بہتر معاشرہ دنیا میں دیکھا نہیں گیا، اس کو اس سطح پہ جانچتے. مگر لوگوں کو تو چونکہ چٹکلوں کا اور شوبدوں کا زیادہ شوق ہے نا، شوبدے دیکھنے کا زیادہ شوق ہے. اب سچائی ہے اس لیے نہیں مانیں گے. سچائی کو اس لیے ماننا چاہیے کہ وہ سچائی ہے، نہیں. سچائی کو ہم چمتکار اگر ہے تو سچائی ہے، ورنہ سچائی نہیں ہے. چمتکار مانیں گے، جو آدمی چمتکار دکھا دیں بس وہ سچا ہے. سچائی کو چمتکار اور یعنی اچنبے کی باتیں کچھ ہوں اس کے حوالے سے مانیں گے، ویسے نہیں مانیں گے. یہ انسان کا ذہن رہا. کیا وہ ہو گیا؟ یہ سارا ایسا ہو رہا تھا. بدر اور احد کی سب لڑائیاں ایسی جیتی گئیں، سب ایک شعبدوں کی داستان ہے، نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پوری زندگی جو ہے جد و جہد اور کشمکش کی زندگی ہے، اچنبوں کی اور شعبدوں کی زندگی نہیں ہے آپ کی. بدر کے اندر یا احد کے اندر زخم کھائے ہیں اپنے آپ، خون بہایا ہے اپنے آپ، شعبدہ نہیں دکھایا تھا کوئی. شعبدہ 2 منٹ میں دکھا دیتے، وہاں سے مسجد نبوی سے بیٹھ کے دکھا دیتے. شعبدہ تو حضور کا دکھانا ہوتا تھا. اپنے عزیزوں کے زخم کھائے ہیں، 3 سال بھوکے پیاسے رہے ہیں شیب ابی طالب میں، سب کچھ اپنے اوپر سہا اور برداشت کیا ہے. کوئی بھی چمتکار نہ دکھائے. لے جاتے کسی بزرگ کو تو 2 منٹ میں کام کر دیتا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ 13 کو جتنے بھی ہزار کے ہزار آئے تھے سب الٹے، یعنی یا تو سب کے سب مسلمانوں گر جاتے حضور قدموں میں، یا پھر ایسے پٹ ہوتے برباد ہوتے کہ سب کے کیڑے پڑ جاتے جتنے بھی تھے. پورے 1000 جتنے بھی جنگ بدر میں آئے احد میں آئے، یہ کچھ بھی نہیں ہوا. اور یہ تو کفار بار بار کہہ رہے ہیں آپ تو کوئی دکھائی نہیں رہے، چمتکار تو دکھائی نہیں رہے کوئی. تو یہ ذہن رہا ہے ہمیشہ سے انسانوں کا. جو کم عقل انسان ہوتے ہیں وہ سچائی کو سچائی کے حوالے سے نہیں پہچانتے، وہ چمتکاروں کے حوالے سے پہچانتے ہیں. آج بھی ایسے احمقوں کی کمی نہیں ہے. وہ ستیہ سائی بابا نے چمتکار دکھائے، اور ہزاروں آدمی لاکھوں آدمی بڑا بڑا پروفیسر ان کے اوپر ایمان لا رہا ہے. چٹکی بجائے ایک دم وہ آ جاتی ہے راکھ، چٹکی دکھائی ایک دم 100 کا نوٹ آ جاتا ہے. ریزرو بینک آف انڈیا کا چھپا ہوا. ایشور کے یہاں بھی ریزرو بینک کا جو ہے پریس لگا ہوا ہے ناسک میں، وہیں کا چھپا ہوا. گھڑی بھی HMT کی آتی ہے، ہندوستان مشین ٹولز کی گھڑی. ارے بھائی اگر تمہارے ایشور سے ڈائریکٹ تعلق ہے تو اس پہ ایشور کے سائن ہونے چاہیے تھے، اس پہ جگموہن کے سائن کیوں ہیں نوٹ کے اوپر؟ لیکن وہ بیٹھے چمتکار دکھانے اور لاکھوں آدمی وہاں بیوقوف بن رہا ہے، لاکھوں آدمی بیوقوف بن رہا ہے. وہ اٹھا کے یہ چٹکی ماری ہے، یہ جس کو چٹکی دے رہے ہیں وہ آستین میں چھپا ہوا ڈرامہ ہوتا ہے. یا کچھ ایک صاحب پکڑے گئے تھے کہ جنہوں نے کہ چھت کے اوپر جو ہے میگنیٹ لگا رکھا تھا بہت زوردار والا. اب کوئی بھی عقیدت مند آیا ڈال اپنی جو بھی ہے تئی دکشنا اس نے ڈالی، اگر مان اس میں لوہا ذرا بھی ہے تو اوپر جا کے چپک گیا وہ تو قبول ہو گئی، تیری قبول ہو گئی. وہ جے ہو جے ہو جے گر کے قدم میں گر جاتا تھا. تو اس طرح سے ہزاروں آدمیوں کو اپنا بنا لیا مرید اور معتقد. اس نے ستیہ سائی بابا تو آج بھی پوج رہا ہے، اور ایسا پوچھ رہا ہے کہ اٹل بہاری واجپئی بھی ہاتھ جوڑ کھڑا ہوتا ہے اس کے آگے. جب کبھی بھی کہیں ستیہ سائی بابا کا پروگرام ہوتا ہے تو دیکھیں گے آپ کہ اڈوانی اٹل بہاری پوری کیبنٹ پیچھے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہوتی ہے اس کی. وہ سب کو ڈرامے باز سب کو بیوقوف بناتا رہتا ہے. اب اس بیوقوف سے اگر کوئی کہے کہ صاحب ذرا چمتکار باہر آ کے دکھا دیجیے اپنے کمرے سے، تو نہیں دکھائے گا، کبھی نہیں دکھائے گا. اپنے کمرے سے باہر آ کے نہیں دکھاتا. ایک بار یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور دوسرے لوگ گئے، ہم نے کہا ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ڈرامہ کیا کر رکھا ہے اس نے، تو ہمیں ان کا حجرہ دیکھنے کی اجازت دی جائے جہاں پہ بیٹھ کے چمتکار دکھاتے ہیں، دیکھیں اندر کیا ڈرامہ کر رکھا ہے انہوں نے، کیا کیا لگا رکھا ہے. انہوں نے کہا نہیں اس کو اجازت نہیں دیں گے دیکھنے کی، اور باہر کہیں نہیں دکھائیں گے. اسی کمرے میں ہوگا جو بھی معجزہ ہوگا یا جو بھی چمتکار ہوگا وہ اسی کمرے میں ہوگا. خلیفہ رشید کے زمانے میں پیدا ہو گئی ایسی چمتکاری ایک. وہ بیٹھے ہوئے اپنے حجرے میں طرح طرح کے چمتکار دکھاتے. کسی نے مانگی جلیبی تو جلیبی نکال کے دے دی، کسی نے مانگا سیب تو سیب نکال کے دے دیا. اب ان سے بدیرا کہا کہ تم ہمارے کمرے میں دکھاؤ یہ، تو بولے واہ حضرت موسیٰ کی لاٹھی اپنی تھی، کون سی فرعون نے اپنی لاٹھی دی تھی انہیں.
وہ بھی تو اپنی لاٹھی سے دکھایا کرتے تھے، تو میں بھی اپنے حجرے میں دکھاؤں گا، میں کیوں دکھاؤں گا دوسرے کو؟ اور وہ نیچے کا تہ خانہ وخانہ بنا رکھا تھا، وہاں پہ کوئی ایک نیچے پورا ہوٹل چل رہا تھا، وہ نیچے ہاتھ ڈالتے تھے، وہ بس وہ تھال سرکا دیتا تھا، یہ سب کو ایسا ڈرامہ تھا. لیکن بدر لوگوں کو اس نے بیوقوف بنایا. تو یہ جو کچے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ان چیزوں پہ زیادہ فیت کرتے ہیں، اور جو چالاک لوگ ہوتے ہیں وہ عوام کی ذہنیت کو پہچانتے ہیں تو خوب پیسہ بناتے ہیں، خوب پیسہ بناتے ہیں اور اپنے آپ کو خوب پجواتے ہیں. اور بیوقوفوں کی چونکہ اکثریت ہے، اس لیے تو لوکتنتر اسی پہ تو قائم ہے، اسی پر تو قائم ہے. تو راجا وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو بیوقوف سے فائدہ نہ اٹھائے وہ سب سے بڑا بیوقوف خود ہے، اس لیے لوگ خوب کماتے ہیں. قرآن کریم نے کہا کہ یہ کوئی سچائی کا معیار نہیں سچائی کو جاننے کا. زمین میں نہریں نکال دیں، پہاڑوں کو پھاڑ دیں، اس لیے نہیں آیا قرآن. قرآن صاحب کا ولو قرآن قطعت به الجبال اور سیرت به الارض وکلم به الموتى. قرآن اس لیے نہیں آیا کہ اس کے ذریعے فاصلے طے کیے جائیں یا پہاڑوں کو توڑا جائے یا پہاڑ اڑائے جائیں. قرآن اس لیے نہیں آیا. قرآن کتاب ہدایت بن کے آیا ہے، یہ چھو منتر کی کتاب نہیں ہے، منتر نہیں ہے یہ. لیکن لوگ خوب قرآن سے اللہ تعالیٰ کو تو معلوم نہیں تھا، ویسے اللہ لوگوں نے نکال لیا منتر اس میں سے. اللہ نے تو کہا قرآن اس لیے نہیں آیا، ورنہ قرآن سیرت به الجبال قطعت به الارض اور کلم به الموتى. قرآن اس لیے نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا. لیکن حضرت کہتے ہیں کہ نہیں، ارے واہ، ہم تو اب سب کچھ کر کے دکھا دیں گے قرآن شریف میں. آپ کو معلوم ہی نہیں ہے آپ کی آیتوں میں کیا کیا تاثیریں ہیں باری تعالیٰ. تو یہاں بھی قرآن نے صاف کہا، صاف دیکھیے قرآن شریف کے جواب دیکھیں. آپ توڑ مروڑ کے کچھ بھی کر لے کوئی، قرآن کی زبان دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے. قرآن نے کہا یہ یوں کہتے ہیں کہ ہم تجھ پہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک تو زمین میں نہریں جاری نہ کر دے ہمارے سامنے. حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا او تکون لک جنت من نخیل وعنب. ایک دم باغ نکل کے آ جائے کوئی جس میں انگور کے اور جس میں کھجور کے پیڑ لگے ہوئے ہوں آپ کے لیے. فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، اور ان کے درمیان میں نہریں جاری کر دیں آپ. یہ چمتکار کر کے دکھائیں. اور تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، یہ آسمان کا کوئی عذاب گرے ہمارے اوپر، ایک دم ہمارے پر ہم تباہ و برباد ہو جائیں. او تأتی باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آ جائے فوراً، ہم آپ جیسے اشارہ کریں، والملائکہ یا فرشتوں کی فوجان کی کھڑی ہو جائیں، کوئی ایسا کرشمہ کر کے دکھائیں. اور یکون لک بیت من زخرف، یا پھر آپ کا سونے کا مکان ہی ہو کم سے کم. اس کا مطلب چاہے ہمارے بھارت کے مہربان ہوں اور چاہے مکے کے مشرک، نقد نارائن کی پوجا اور کی جا کرنا ہمیشہ سے ان کا خاص مزاج رہا ہے. جدھر سونا ہے وہ ادھر ہی جو ہے بھگوان ہے. اگر سونے کا محل ہوتا تو مان لیتے کہ آپ واقعی بھگوان کے پہنچے ہوئے ہیں. یہ ہمیشہ سے جو ہے مبلغ علیہ السلام کی پوجا، نقد نارائن کے کی پوجا کرنا، یہ لوگوں کا خاص مزاج رہا. آپ کیسے اتنے بڑے آدمی ہم کہہ رہے ہیں آپ کے تو سونے کا مکان بھی نہیں ہے، سونے کا مکان تک نہیں ہے آپ کو، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے حجرے میں رہنا ہے، کھجور کا اور چھپر کا، کھجور کا چھپر ہے، اس میں بیٹھ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں. جس ساری کائنات کو بنایا تو کم سے کم سونے کا مکان ہی ہوتا. اور یہ کون لگا بیت من زخرف او ترقی فی السماء، یا آسمان پہ ہمارے سامنے چڑھتے. یہ جو کہا جا رہا ہے معراج کے میں آسمان پہ گیا تھا اور میں وہاں سے یہ لایا وہ لایا، ہمیں کیا پتا لایا کہ نہیں لایا، ہمارے سامنے چڑھتے. او ترقی فی السماء، آسمان پہ ہمارے سامنے چڑھتے. ولن نؤمن لرقیک، اور تمہارے چڑھنے پہ بھی ایمان نہیں لائیں گے. اگر ہم تم چڑھ بھی گئے تو بھی نہیں مانیں گے. کیا پتا کون سا کرشمہ، کو نظر بندی کر دو، کیا کر دو، ہم اس کو بھی نہیں مانیں گے. حتی تنزل علینا کتابا، پھر وہاں سے ہمارے سامنے کتاب بھی لے کے آؤ آسمان سے. نقرأ، کتاب بھی ایسی ہو جس کو ہم پڑھ بھی لیں سمجھ بھی لیں، تب لائیں گے ایمان. اس کے بغیر نہیں لائیں گے. کہ کیا تم نے کہہ دیا مجھ پر لائی کتاب آئی ہو میں مان لوں، ایسا نہیں لائیں گے. اس کا مطلب یہ کہ تھے کافی چالو مشرکین مکہ، ایسی بات نہیں تھی. کوئی چھوڑا نہیں ہے راستہ اعتراض کرنے کا. حضور اقدس جواب میں کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے. اب کوئی بھی حضرت چاہے کتنا ہی گھماؤ پھراؤ کریں، لیکن حضور کا جواب صاف ہے. قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا. آپ لوگ بھی خوب ہیں. سبحان ربی کا مطلب یہ آپ لوگ بھی خوب. سبحان اللہ، میں سوائے ایک بھیجے ہوئے انسان کے اور کیا ہوں. هل كنت الا بشر رسولا، خدا نے مجھے بھیجا ہے تمہارے پاس تاکہ میں اس کا پیغام تم تک پہنچا دوں. نہریں جاری کرنے کے لیے، سونے کے مکان بنانے کے لیے، یا یہ کہ فرشتوں کی فوجیں کھڑی کرنے کے لیے، یا یہ کہ باغات اگانے کے لیے نہیں آیا میں دنیا میں. یہ میرا منشا مقصد نہیں ہے. تم نے مجھے کچھ اللہ تعالیٰ کا کوئی وہ سمجھ رکھا ہے، سول ایجنٹ یا ڈسٹریبیوٹر دنیا میں، یہ سمجھ رکھا ہے تم نے. یہ نہیں ہوں میں جو تم نے مجھے سمجھ رکھا ہے. میں تو صرف ہل کنت، میں ہوں کیا، الا بشر رسولا، سوائے اس کے کہ میں ایک بشر ہوں اور ایک رسول ہوں، ایک بھیجا ہوا اللہ کا بھیجا ہوا پیغامبر اور ایک انسان ہوں.
تم جو باتیں مجھ سے مانگ رہے ہو یہ تو اللہ سے مانگنے کی باتیں ہیں، اللہ کے اختیارات ہیں، یہ تو اللہ کے اختیارات کی چیزیں ہیں، ان کا میں نے کبھی کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ جس چیز کا دعویٰ کیا جاتا ہے اس کی چیکنگ کی جاتی ہے۔ لوہار ہونے کا دعویٰ کرے تو یہ چیک کریں گے کہ اس سے زنجیر بن جاتی ہے کہ نہیں، توا بنا لیتا ہے کہ نہیں، کڑھائی بنا لیتا ہے کہ نہیں۔ ڈاکٹر سے اس کے دعوے میں چیکنگ کی جاتی ہے۔ جو دعویٰ کیا نہیں وہ دوسرے میدان میں نہیں اس کو چیک کیا جاتا۔ یہ میرا میدان نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ معجزات جو پیغمبروں کو دیے جاتے ہیں وہ پیغمبروں کی اپنی طاقت نہیں ہوتے، یاد رکھیں۔ لوگ یوں کہتے ہیں کہ حضور نے کوئی چشمے جاری کر دیے، حضور نے ٹکڑے کر دیے، حضور نے کچھ نہیں کیا، نہ چاند کے ٹکڑے کیے نہ چشمے جاری کیے۔ صاف کہہ رہے ہیں میں نہیں ہوں جاری کرنے والا۔ وہ یہی تو کہہ رہے ہیں جاری کر کے دکھائیے، اور حضور کہہ رہے ہیں حلقن تو میں ہوں کیا، مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو؟ لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں، حضور جاری بھی کر رہے ہیں، چشمے بھی جاری کر رہے ہیں انگلیوں سے، اور فلاں سے بھی کر رہے ہیں، فلاں سے بھی کر رہے ہیں، سارے حضور کے کارنامے میں انجام دے رہے ہیں۔ حضور کے نہیں ہیں یہ سارے۔ حضور اقدس یا جتنے بھی انبیاء کرام ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں جو معجزات صادر ہوتے ہیں وہ ان کا کرشمہ نہیں ہوتے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت سے ہوتے ہیں۔ پیغمبر درمیان میں صرف ایک آلہ بنتے ہیں، ایک ذریعہ، ایک وسیلہ بنتے ہیں محض۔ یہ ان کی خواہش پر نہیں ہوتا۔ بنیادی فرق یہ ہے۔ اگر آپ اس کو پیغمبروں کی اپنی طاقت مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب چاہیں کر لیں، لیکن یہ اللہ کی طاقت ہے، اس لیے یہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ اس لیے بارہ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول سے معجزات طلب کیے گئے اور اللہ کے رسول نے انکار کر دیا۔ اگر ہاتھ میں ہوتا تو آپ فوراً ابھی لو، ابھی کر کے دکھاتا ہوں، یہ لوگ بغیر بھائی اب چاند کے ٹکڑے ہو گئے تو نہر بہانا میں کیا رکھا ہے، یہ لوگ بغیر نہر، اب تو لے آؤ ایمان۔ لیکن آپ تو کہہ رہے نہیں، حلقن سبحان ربی حلقن تو میں ہوں کیا، مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو یہ سب بات ہے۔ اللہ بشر رسولہ، اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے، اور انسان ہوں انسان ہونے کا دعویٰ ہے، خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا ہے میں نے۔ تم خدا یہ باتیں وہ کر رہے ہو جو خدا سے کہنی چاہیے۔ صاف تصور توحید جو اسلام کا ہے۔ جو گڑبڑ پڑتی ہے وہ یہ کہ معجزات سے دھوکہ کھایا، جیسے عیسائیوں نے دھوکہ کھایا۔ عیسائیوں نے دھوکہ کھایا کہ عیسیٰ علیہ السلام مردے میں پھونک مارتے ہیں تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ معجزہ تھا، اللہ کے حکم سے ہوتا تھا۔ جیسے ہم ماچس جلاتے ہیں تو آگ جل جاتی ہے، یہ بھی اللہ کے حکم سے جلتی ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ ماچس سے آگ جلتی ہو، بلکہ حقیقت یہ کہ جس وقت ہم ماچس جلاتے ہیں اس وقت آگ کو حکم ہوتا ہے کہ جل جا، بس یہ اللہ کا حکم اس سے مل جاتا ہے۔ ماچس میں تو آگ نکلتی ہے، وہ ہم یہ کام کرتے ہیں، اس کے ساتھ اللہ کا حکم آتا ہے تو آگ بن جاتی ہے۔ یہ ہوتا ہے، یعنی اللہ کے حکم سے ہر شے دنیا میں ہوتی ہے۔ اب جیسے بھی جو بھی انبیاء کرام سے معجزات ہوئے وہ اللہ کے حکم سے سرزد ہوئے، اللہ کے حکم سے صادر ہوئے، ان کا اپنا اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن عیسائی یہ سمجھے کہ ان کی پھونک سے ہو رہے ہیں زندہ، لہذا یہی ہے زندگی کا مرکز، لہذا یہی خدا ہے۔ ان کو خدا مان لیا عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کو خدا مان لیا، حالانکہ وہ صرف ایک معجزہ تھا۔ ان کو خدا مان لیا، ان کے الوہیت کے دعوے دار ہو گئے۔ ٹھیک ویسے ہی ہم نے دھوکہ کھایا کہ ہم نے جو معجزات تھے یا کرامتیں تھیں، ہم نے یہ سمجھا کہ ان افراد میں سے صادر ہوتی ہیں، لہذا ان کے آگے ڈنڈوت کرنے لگے سارے لوگ کہ یہ عطا فرماتے ہیں اور یہ دیتے ہیں اور یہاں سے ملتا ہے ان کے یہاں، حالانکہ وہاں سے کچھ نہیں ہوتا۔ معجزات کبھی کبھار جو انبیاء کرام سے صادر کیے گئے، کبھی کبھار، اتنی کثرت سے بھی نہیں جتنا کہ ہر وقت معجزات بیان ہوتے رہتے ہیں، اتنی کثرت سے نہیں، کبھی کبھار جو صادر کیے گئے ہیں غیر معمولی حالات میں، وہ اللہ کے حکم سے ہوئے ہیں۔ ایک آدھ مرتبہ بس، موسیٰ سانپ بنا، وہ جب سارے سانپوں کو کھا گئے ان کی لاٹھی، یہ واقعہ ایک دفعہ ہوا۔ یا چاند کے ٹکڑے ہوئے، یہ واقعہ ایک دفعہ ہوا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور کی انگلی میں کوئی پاور بھر گیا تھا چاند کے ٹکڑے ہو گئے تھے، ورنہ جب بھی آپ انگلی ہلایا کرتے چاند کے ٹکڑے ہو جایا کرتے۔ مگر ایک معنی لکھتے ہیں کہ دیکھیے اللہ ایمان کی طاقت، حضور نے انگلی اٹھائی تو چاند کے ٹکڑے ہو گئے۔ جب ہم اتحیات میں ایمان کی طاقت سے انگلی اٹھائیں گے تو اس کی طاقت کا کیا حال ہوگا؟ پھر تو آفت آ جائے گی، زلزلے آتے رہیں گے ہر وقت، جہاں اتحیات ہوئی زلزلہ آ گیا دنیا میں۔ تو اس کا اسے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، اور معجزات بھی اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ ان کی ذات میں کوئی ایسی چیز فٹ نہیں کہ جس میں ان کی اپنی طاقت ہو، جب چاہیں کر لیں، جب چاہیں کر لیں۔ یعنی حضور جب چاہیں چاند کے ٹکڑے ہو جائیں، ایسی کوئی طاقت حضور کے پاس نہیں تھی۔ جب چاہیں آپ انگلیوں میں سے پانی نکال دیں، ایسی کوئی طاقت حضور کے پاس نہیں تھی۔ جب چاہیں آپ ایسا کر لیں، بلکہ یہی فرق ہے بس۔ ایک تو آنکھ ہمارے پاس ہے، جب چاہیں دیکھ لیں، یہ اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے مستقل طور سے۔ معجزہ اس طرح سے نہیں ہوتا کہ جب چاہیں کر لیں، بلکہ معجزہ صرف ایک بار اللہ کی اسپیشل سینکشن سے ہوتا ہے، اسی وقت بس۔ ان کے اندر کوئی فیکٹر باڈی کے اندر ایسا فٹ نہیں ہوتا آرگن جس کی وجہ سے وہ معجزہ دکھایا کرتے ہیں ہر وقت کہ جب چاہیں یہ کام ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔
یہی فرق ہے. جو لوگ کہتے ہیں جب چاہے ایسا کر سکتے تھے حضور, اس کا مطلب نہیں مان لیا حضور ہی میں کوئی ایسا آرگن فٹ تھا جس سے کہ یہ کام ہو جاتا تھا, اللہ کے حکم سے اس وقت نہیں ہوتا تھا. یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. معجزہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. صاحب حضور کہہ رہے ہیں تم جو باتیں سب مجھ سے مانگ رہے ہو اللہ چاہے تو ہو سکتی ہیں, میں کیا کر سکتا ہوں. حل کنت الا بشر رسولا, مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ اس کی مشیت کتابیں ہیں, اگر وہ چاہے سب کچھ ہو سکتا ہے. پہاڑ بھی اڑ سکتے ہیں, ندیاں بھی بہ سکتی ہیں, باغات بھی اگ سکتے ہیں, میرا سونے کا مکان بھی بن سکتا ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن میں چاہوں تو ایسا سب کچھ ہو جائے. میں چاہوں تو ایک ابو جہل تک تو مسلمان ہو نہیں رہا میرے چاہنے سے. کتنی دعائیں مانگی ابو جہل کے مسلمان ہونے کے لیے حضور نے. حضور اللہ نے ارشاد فرما دیا انک لا تہدی من احببت, آپ جس کو چاہیں وہ ایمان لے آئے, ایسا نہیں ہوتا. ولکن اللہ یہدی من یشاء, اللہ جس کو ہدایت دے ایمان وہ لاتا ہے. انک لا تہدی من احببت, آپ چاہتے رہیں نہیں لائے گا وہ ایمان. حضور نے کتنی دعائیں مانگی ان لوگ ہدایت کے لیے. بہت سی دعا ہے کہ اللہ کی مشیت اور مرضی کے مطابق فیصلے ہوئے. اب یہ تو دعا ہے, اللہ درخواست طلب کی جاتی ہے. اب درخواست قبول کر لے اللہ تبارک تعالیٰ, یہ اللہ کا کام ہے. اب حضور اقدس درخواست فرماتے ہیں, جن درخواستوں کو اللہ تعالیٰ اپنی نظام اور حکمت کے مطابق سمجھتا ہے قبول فرماتا ہے. ان کو تو یہ تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. یہی تو مسلمان کا امتیاز ہے, عقیدہ توحید یہی امتیاز ہے ساری دنیا کے مقابلے میں. اسی کو اگر گھپلا کر دیا تو فرق کیا رہا ہم میں اور دیگر لوگوں میں؟ کوئی فرق نہیں رہا. پھر اللہ کے رسول کس پیغام کو لے کے آئے تھے دنیا میں؟ اسی عقیدہ توحید کے لیے تو آئے تھے دنیا میں. معجزہ پیغمبر کی اپنی طاقت نہیں ہوتا, بس وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے, وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے. اور جب حضور سے ساری چیزیں مانگی گئیں تو حضور نے کہہ دیا سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا, تمہارا بھی کہنا خوب ہے, میں ہوں کیا سوائے اس کے کہ میں ایک بھیجا ہوا انسان ہوں. هل كنت الا بشر رسولا. سوال کوئی؟ وہ یہاں سے نکالتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے, چونکہ اس لیے نور کا سایہ نہیں ہوتا. حضور اقدس نور تھے, نور کہا گیا ہے آپ کو. آپ دعا مانگتے تھے روزانہ کہ اللہم اجعلنی نورا, اللہم اجعل فی بصری نورا, اللہم اجعل فی سمعی نورا. اے اللہ میرے آنکھ, میرے کان, میرے ناک سب میں نور بھر دے, نور کر دے مجھے. یہ آپ دعا مانگتے تھے تو ظاہر ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی ہوگی, یہ پورا ہوتا ہے. اور جب دعا قبول فرمائی ہوگی تو آپ نور ہو گئے ہوں گے, اور جب نور ہو گئے ہوں گے تو نور کا سایہ نہیں ہوتا, لہذا آپ کا سایہ نہیں ہوتا. یہ سب نکالا, یہاں سے نکالا سورہ کبریٰ. لیکن ابن ماجہ کی صاف صاف حدیث کو بھول گئے, جس میں صاف طور سے صراحت ہے کہ حضور اقدس جب تشریف لے گئے تو آپ کا سایہ پڑ رہا تھا زمین پر. ابن ماجہ کی صحیح سیاہ ستہ میں سے ہے ابن ماجہ. اور یہ بات کہ اس دعا کی وجہ سے آپ کا سایہ غائب ہو گیا ہے, ٹرانسپیرنٹ ہو گئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دعا تو پھر بزرگان دین نہیں مانگی ہے سب نے. شیخ عبد القادر جیلانی سے لے کر تمام ہم تک کو ہدایت ہے کہ ہم فجر کی نماز کے بعد یہ دعا مانگا کریں. تو اس کے مطلب جو بھی دعا مانگے اس کو سایہ غائب یہ ہونا چاہیے. اگر یہی مطلب ہے, آپ کے نور ہونے کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ روشنی ہیں, شمع ہدایت ہیں. آپ کے نور ہونے کا مطلب یہ ہے حضور اقدس کے کہ آپ ایک سچائی کا چراغ ہیں جن سے آپ سچائی کی روشنی پا سکتے ہیں. اسی معنی میں قرآن کریم میں آپ کو نور کہا گیا ہے. اگر اس معنی میں مان لیا جائے کہ آپ کا کوئی جسم مادی نہیں تھا تو پھر احد میں آپ کے دندان مبارک شہید کیسے ہوئے؟ اور پھر ایسے شہید ہوئے کہ جناب ابو عبیدہ نے جب آپ کی زنجیریں کھینچیں تو اتنی مشکل سے کھینچیں کہ آپ کے 2 دانت حضرت ابو عبیدہ کے جو ہے نکل گئے. تو کسی بھی نور میں زنجیر اتنی گہرائی سے کیسے گڑ سکتی ہے؟ آپ مجھے بتائیے. اس معنی میں جو معنی لے جا رہے ہیں. اور پھر حضور چلیے اگر جسم آپ کا ٹرانسپیرنٹ تھا تو کپڑے تو پہنتے ہی تھے کم از کم آپ, تو کپڑے بھی ٹرانسپیرنٹ تھے کیا؟ یعنی مطلب کیا ہوتا ہے سائے سے پریشانی کیا ہے کہ اگر حضور تو سایہ مان لیا جائے, اور کیوں اور کس بنیاد پہ ایسا کہا جاتا ہے ہمیں اس میں تو آتا نہیں. جب احادیث میں صراحت موجود ہے اس بات کی کہ جب آپ ہجرت کو جا رہے ہیں, جناب ابوبکر صدیق آپ کے ساتھ ہیں, تو یہ ہے کہ آپ اتنے قریب مدینے کے آ گئے کہ آپ کا سایہ عرض مدینہ پہ پڑ رہا تھا, لوگ دیکھ رہے تھے. جب یہ ہے تو کیوں کہا جاتا ہے؟ ہمیں آج تک کوئی ایسی دلیل ملی نہیں. اس کی وجہ سے عوام میں یہ بات مشہور ہے. اور اگر یہ بات ہوتی تو آپ کامن سینس سے سوچیں کہ پھر تو بار بار ان کا یہ کہنا کہ آپ ہمیں کوئی نشانی دکھاتے نہیں, جو انہیں آیتوں میں آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ کہتے ایک نشانی تو یہی ہے دیکھو. آپ یہ کہتے نہیں کہتے ان سے. لیکن یہ کہ اور یہ واقعہ تو 1 لاکھ یعنی تمام 1,44,000 صحابہ کرام سے منقول ہونا چاہیے تھا, ایک کسی سے منقول نہیں. کوئی تذکرہ ہی نہیں کر رہا ہے اس بات کا, اتنی بڑی بات کا. وہ ایک ضعیف روایت ہے جس میں شروع میں جب حضور نبی نہیں ہوئے ہیں تو آپ تشریف لے گئے ہیں, جب وہاں ابو طالب کے ساتھ 8 یا 11 سال کی عمر میں
تو وہاں پر یہ آتا ہے کہ ایک پیڑ کے نیچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو راہب جھانک رہا تھا، نستورا راہب، تو اس نے دیکھا کہ آپ بیٹھے ہیں تو ایک بدلی آپ کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے، تو اور آپ کے چہرے پہ ایک تمکنت ہے، ایک وقار ہے، تو اس نے آپ سے متاثر ہوا اور اس نے پورے قبیلے کی دعوت کی، ابو طالب سمیت بلایا چرچ میں، لیکن حضور کو چھوڑ دیا لوگوں نے سامان کی دیکھ بھال کے لیے، آپ نہیں گئے۔ تو اس نے جس کی ایسی دعوت کی تھی وہ گیا، وہی بچہ نہیں تھا، تو پوچھا کہ وہ بچہ کیوں نہیں آیا؟ تو ابو طالب نے کہا کہ اس کو ہم نے سامان کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ تو نستورہ نے کہا کہ اسی کے لیے دعوت کی گئی تھی، بلائیں، اس کے چہرے پہ جو شان میں دیکھ رہا ہوں، جو جلال میں دیکھ رہا ہوں، تورات میں جو علامتیں ہیں، اس کی روح سے یہ بنی اسماعیل کا نبی مجھ کو لگتا ہے کہ یہی بنی اسماعیل کا نبی ہوگا۔ جس پر ابو طالب اور پھر پوچھیں کہ اس کے باپ کا نام کیا ہے، تم اس کے باپ کون ہے؟ ابو طالب نے کہا باپ میں ہوں۔ تو اس نے کہا کہ لیکن ہماری علامتوں کے اعتبار سے تو اس کو یتیم ہونا چاہیے، اس نبی کو، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ باپ ہیں اس کے۔ تو پھر ابو طالب نے کہا کہ نہیں، باپ تو ان کے، مطلب میں تو ان کو پال رہا ہوں اس لیے باپ کہہ رہا ہوں، باپ نہیں ہے ان کے۔ یہ پوری ایک روایت ہے، اس میں یہ اس بدلی کا تذکرہ آیا ہے اس چیز کا، لیکن یہ کہ کوئی مستقل تھا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔